وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کبریائی شہنشائی مشکل کشائی اللہ قدوس واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے مختصر حمد و ثنا تو بعد انتہائی عاجزی اور انکساری جناب اللہ کا الحاکمین دے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے دی توفیق بخشے کہ جن الفاظ دی بدولت اللہ میری اور تواڈی دونوں جہانہ دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔
ذی الحجہ والا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا مطلب ہے حج والا مہینہ، وہ مہینہ جہدے اندر اہل اسلام اہل توحید اپنا گھر بار اہل و عیال عزیز و اقارب کاروبار چھوڑ کے خالص اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی خوشنودی واسطے اللہ دے گھر دے اندر حاضری دیندے، کیونکہ حج دا فریضہ اسی مہینہ دے اندر ادا کیتا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے دا نام ہے ذی الحجہ، حج والا مہینہ۔ اے اللہ کریم دی مرضی ہے کہ اللہ جس ٹائم نو جس وقت دے اوپر فضیلت دے دے، اگر اللہ چاہن تو کسی عبادت دے اوپر فضیلت دے دیں، کسی مقام نو دوسرے مقام دے اوپر فضیلت، کسی کتاب نو باقی کتابوں دے اوپر فضیلت، اور کسی پیغمبر نو باقی امت دے اوپر، بلکہ ہر پیغمبر نو اپنے اپنے دور دی امت دے اوپر فضیلت۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام دے درمیان بعد انبیاء نو مقام منزلت زیادہ دیتا، جیسا تذکرہ اللہ قرآن دے اندر کر دے، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رسولوں نو اسی بعض رسولوں دے اوپر فضیلت دیتی ہے۔ دنیا تے شہر مقام جگہ بہت زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مکرمہ نو فضیلت دیتی، عظمت عطا کی تھی۔ دنیا دے اندر مساجد بہت زیادہ، لیکن اللہ کریم نے بیت اللہ نو عظمت شان مقام عطا کر دیتا کہ میرے مالک دیاں مرضیاں جس ٹائم نو جس وقت نو وہ فضیلت عطا کر دے۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اپنی مرضیاں دا مالک ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کریم دے کولو سوال کسی کام دے متعلق، کسی فعل دے متعلق نہیں کیتا جا سکتا، کسی فیصلے دے متعلق۔ وہم یسألون، میرے اور تواڈے کولو، انساناں کولو، جنات دے کولو سوال و جواب ہو گے۔ تو اللہ کریم نے اس مہینے نو فضیلت دیتی ہے، حج والے مہینے نو، یہ حرمت والے عزت والے مہینے دے وچوں ایک مہینہ ہے۔ وَمِنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، 4 مہینے عزت والے، احترام والے، شان والے، انہاں 4 مہینہ دے وچوں ایک مہینہ ذی الحجہ ہے، جڑا اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے اندر 4 مرتبہ عمرہ کیتا ہے، اور انہاں 4 مرتبہ دے وچوں ایک عمرہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینہ دے اندر کیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ عظمت والا، شان والا، لیکن جڑے اس مہینہ دے پہلے 10 دن یہ پورے مہینہ دے وچوں عظمت والے، شان والے، کتنی عظمت کتنی شان۔ فرمایا کہ رمضان المبارک تو بھی زیادہ عظمت والے دن
رمضان دے دنوں تو بھی زیادہ عظمت والیاں راتاں سوائے لیلۃ القدر دے او اے 10 دن دیاں راتاں اور او اے 10 دن دے اس مہینہ دے 10 دن اور اگر انہاں 10 دنوں دے اندر اللہ جمعہ نصیب کر دے تو اللہ اس جمعے والے دن نو مزید عظمت اور شان عطا فرما دے، کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سید الایام، ہفتے کے سارے دنوں دا سردار اللہ نے دن مقرر کیتا ہے تو جمعہ المبارک، اور پھر جمعہ ذی الحجہ دا ہوئے اور ذی الحجہ دے پہلے 10 دنوں دا ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ دے طرفوں اس امت واسطے خاص انعام۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر انہاں 10 دنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، فرمایا مینو قسم ہے فجر دے ٹائم دی، والفجر فجر دے ٹائم دی قسم ہے، والفجر ولیال عشر، اور انہاں 10 راتاں دی بھی میں اللہ قسم اٹھا رہا، والفجر ولیال عشر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے میرے محبوب دے کولو قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو ڈائریکٹ حدیث پڑھیے، قرآن دی تشریح پڑھیے، قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہے، تفسیر پڑھیے، او عبداللہ ابن عباس جیدے متعلق امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نما رمضان دے اندر تہجد دے ٹائم، رمضان دیاں راتاں اور پھر تہجد دے ٹائم میرے محبوب نے عبداللہ ابن عباس واسطے دعا کی دیاں۔ کیڑی دعا؟ اللہم علمہ الکتاب، اللہ میرے بھائی عبداللہ ابن عباس نو قرآن دا علم، قرآن دا فہم، قرآن دی تفسیر نصیب کر دے۔ میرے محبوب دیاں دعاواں دا ثمرہ کہ عبداللہ ابن عباس نے ڈائریکٹ تفسیر پڑھی ہے، قرآن دا ترجمہ پڑھیا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قول عبداللہ ابن عباس کہنے لوگو اللہ جڑیاں 10 راتاں دیاں قسمہ کھا رہے ہیں اور ذی الحجہ دیاں اے پہلیاں 10 راتاں اے پہلے 10 دن کہ جنہ دے بارے اللہ قسمہ اٹھا رہا ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، میں اللہ نو فجر دی بھی قسم ہے اور انہاں 10 راتاں دی بھی قسم ہے۔ اللہ اللہ، اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلو ایک بندے نے سوال کیتا، فرمایا مل عمل فی الایام افضل منها فی هذه، محبوب جی انہا 10 دنوں تو بہتر بھی کوئی دن ہے، کوئی عمل ہے جیڑا عمل انہا 10 راتاں دے اندر 10 دنوں دے اندر کیتا جائے، اس نالوں بھی کوئی بہتر عمل ہو سکتا ہے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میری امت دے لوگوں، جیڑا عمل انہا 10 دنوں دے اندر کیتا جائے، انہا 10 راتوں دے اندر کیتا جائے، اتنی شان تے عظمت والا کوئی اور عمل ثواب والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے سوال کیتا، فرمایا قالوا ولا الجہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
محبوب جی انہاں دناں دے اندر انہاں راتاں دے اندر عمل کرنا کیا جہاد کرن نالوں بہتر ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لوگو انہاں دناں دے اندر انہاں راتاں دے اندر نیکی والا عمل کرنا اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرن نالوں زیادہ بہتر اور افضل اور اللہ نے کرا دیتا ہے۔ فرمایا سوائے ایک مجاہد وہ کیڑا مجاہد جڑا اللہ دے راستے دے اندر لڑدا ہے، اپنا مال بھی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردا ہے، وقت بھی خرچ کردا ہے، اپنی جان بھی خرچ کر دیندا ہے، حتیٰ کہ لڑدیاں مال بھی او دا خرچ ہو گیا، او دا وقت بھی خرچ ہو گیا، او دا جان بھی خرچ ہو گئی، اس نے اپنی جان دا نذرانہ اللہ دے راستے دے اندر پیش کر دیتا۔ او مجاہد جڑا اپنی جان دا نذرانہ اللہ دے راستے دے اندر پیش کر دیتا ہے او تا نمبر لے گیا، لیکن عام مجاہد جڑے جہاد کر کے واپس آ جاندے انہاں مجاہدین دے جہاد نالوں زیادہ عظمت والا عمل ہے تو انہاں دناں اور انہاں راتاں دے اندر ہون والا عمل ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، میں اللہ فجر دے وقت دی بھی قسم اٹھا رہا اور ذی الحجہ دے 10 دناں دی 10 راتاں دی 10 ایام دی بھی میں اللہ قسم اٹھا رہا۔ حالانکہ محرم اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے، لیکن اللہ نے محرم دی قسم نہیں اٹھائی۔ رمضان سارے مہینہ دا سردار ہے، لیکن اللہ نے رمضان دیاں قسمہ نہیں اٹھائیاں، اللہ نے 12 مہینے دے وچوں کسی اور دیاں قسمہ نہیں اٹھائیاں۔ جدو ذی الحجہ دا مہینہ آیا ہے، ذی الحجہ دے پہلے 10 دن آئے، اللہ قرآن دے اندر اعلان کر کے فرمایا والفجر ولیال عشر، جویں ٹائم دے وچوں سارے نالوں افضل ٹائم فجر دا ہے، اسی طرح سارے دنوں تو سارے مہینوں تو عظمت والے دن ہوئے 10 دن تے 10 راتاں ذی الحجہ دیاں پہلیاں۔ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی جو بخاری شریف کے شارح، ابن حجر کہتے ہیں دی وجہ کی ہے کہ اللہ نے انہاں 10 دنوں دے اندر 10 راتاں دے اندر عمل نو اللہ نے جہاد نالوں بھی بہتر بنایا۔ ابن حجر کہتے ہیں لوگوں یہ دی وجہ ہے کہ انہاں 10 دنوں دے اندر بہت ساری عبادتاں رل جاندیاں، انہاں 10 دنوں دے اندر نماز بھی پڑھی جاتی ہے، انہاں 10 دنوں دے اندر روزے بھی رکھے جاندے ہیں، انہاں 10 دنوں دے اندر قربانی بھی کیتی جاندی ہے، انہاں 10 دنوں دے اندر حج بھی کیتا جاتا ہے، انہاں 10 دنوں دے اندر اللہ دی کبریائی تکبیرات بھی پڑھیاں جاندیاں۔ اس واسطے اللہ کریم نے سارے دنوں دے سردار بنایا تے انہاں 10 دنوں نوں بنا دیتا۔ ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ ایک دی فضیلت دا سبب یہ بھی ہے کہ حج دی تکمیل جڑی ہوندی نا، حج دی تکمیل وہ انہاں 10 دنوں دے اندر ہوندی ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے انہاں 10 دنوں دی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ انہاں 10 دنوں دے اندر کیڑا عمل اسی کرنا ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے ساری ڈپٹی لگائی ہے انہاں 10 دنوں دے اندر عمل، وہ عمل ہے سارے نالوں پہلے اللہ دی کبریائی بیان کرنی ہے، اللہ دی عظمت بیان کرنی ہے، تکبیرات پڑھنی ہے۔ یہ جڑی بات مشہور ہے نا کہ 9 ذی الحجہ دی فجر تو لائے کے فلاں تاریخ تک پڑھنا، یہ دی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت ہے کہ جدو ہی ذی الحجہ دا چل شروع ہو جائے تکبیرات بھی شروع کر دے رہتے ہیں، بخاری دے اندر موجود ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جڑا قرآن مقدس کے اندر فرمایا نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، میں اللہ نو
میں اللہ نو ہے گنتی دے چند دن دے اندر یاد کیتا کرو۔ اللہ کریم نے جڑا فرمایا ہے نا عبداللہ بن عباس کے اندر کہ گنتی دے چند دن تو مراد اس ذی الحجہ دے 10 دن، کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں اللہ نو انہ دنوں دے اندر کثرت دے نال میں اللہ نو یاد کیتا کرو، میں اللہ دی بڑائی بیان کیتی کرو، میں اللہ دی عظمت بیان کیتی کرو۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرد سیدنا عبداللہ بن عمر اور حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جدو یہ ذی الحجہ دا چند نظر آندا تو یہ دونوں بزرگ نا بازاراں دے اندر نکل جاتے ہیں، گلیاں دے اندر کوچیاں دے اندر نکل کے کی کر دے ہوندے حدیث الفاظ وقان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یخرجان الی السوق۔ یہ ذی الحجہ دے 10 دنوں دے اندر ذی الحجہ دا چند جدو نظر آ جاندہ اے عبداللہ ابن عمر بخاری عبداللہ ابن عمر و سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازارہ دے اندر نکل جاندے، اور بازارہ دے اندر نکل کے کی کہندے فرمایا یکبران اللہ دی کبریائی اللہ دی عظمت بیان کر دے اور کہندے ہوندے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس بات کا اعلان کر دے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا۔ تو انہاں 10 دنوں دے اندر سارے نالوں پہلا عمل اللہ دی کبریائی بیان کرنی ہے، مالک دی عظمت نو بیان کرنا ہے۔ مساجد دے اندر گلیاں دے اندر کوچے دے اندر اپنے گھراں دے اندر کم کاج کرنی آئیاں ماواں تے بہناں تے بیٹیاں نے انہاں دنوں دے اندر اپنی زبان تے کلمات جاری رکھنے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے، اللہ بھی کہتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ اس اللہ دی حمد بیان کرو، اس مالک دی کبریائی بیان کرو، اللہ دی شان تے عظمت بیان کرو۔ کیڑا اللہ؟ فرمایا لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور جیدی کوئی اولاد نہیں ہے، جیدہ کوئی ہمسر نہیں ہے، جیدہ کوئی ساتھی نہیں ہے، جیدہ کوئی رشتہ دار کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ او کسے وچوں نہیں ہے، او دے وچوں کوئی نہیں ہے، او دی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، او دی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اے لفظ ہے نا احد، احد دے اوپر نقطہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کدھر احد دے اوپر کوئی نقطہ آ جاتا تو کسی نے شک نہ پہ جاتے کوئی نقطے جتنا بھی اللہ دا شریک ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، میرے محبوب پیغمبر اعلان کرو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی وچوں ہے نہ کوئی اللہ دے وچوں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، احد دے اندر جس طرح احد دا لفظ نقطیاں کو پاک ہے، اللہ دا کوئی نقطے جتنا بھی کوئی شریک نہیں ہے۔
اس واسطے ان دنوں دے اندر ان ذی الحجہ دے 10 دنوں دے اندر اللہ دی کبریائی بیان کرنی ہے اور کہنا ہے اللہ اکبر. پڑھو سارے پڑھو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. عبداللہ ابن عمر مکہ تے مدینہ دے بازاراں دے اندر عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دے بازاراں دے اندر مدینہ دے بازاراں دے اندر کس بات دا اعلان کر رہے ہیں, کس بات دی پرچار کر رہے ہیں. یہ دونوں بزرگ چل رہے ہیں, یہ اچھی اچھی آواز دے نال پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اٹھا بخاری دی حدیث دے الفاظ ہیں والناس یکبر ویکبرہ با. اے عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ بھی اچھی اچھی پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ دے نال لوگ بھی اچھی اچھی آواز دے نال اللہ دی کبریائی بیان کر رہے ہیں. پہلا کام انہاں دنوں دے اندر تکبیرات پڑھنی ہیں. تکبیرات کا مطلب ہے کہ ساری کبریائی عظمت شان بیان کرنی ہے تو اللہ رب العالمین نے بیان کرنی ہے. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اس اللہ دی حمد بیان کرنی ہے, کبریائی بیان کرنی ہے. لم يتخذ ولدا, جس کوئی اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اور دی بادشاہی دے اندر کوئی شریک نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے. نہ کوئی زندہ شریک ہے, نہ کوئی مردہ شریک ہے, نہ کوئی نبی شریک ہے, نہ کوئی ولی شریک ہے. جیدی کبریائی تے شہنشاہی دے اندر کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اس اللہ دی حمد بیان کرنی ہے جیتا کوئی حمایتی نہیں ہے, جیدی کوئی حمایتی نہیں ہے. اور جیدی بادشاہی دے اندر اپوزیشن کوئی نہیں اپوزیشن دے لوگ کوئی نہیں. جیدی بادشاہی دے اندر کوئی حمایتی نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے. اور جدو سارے کمالات میرے اللہ دے ثابت ہو گئے, ان کی کہنا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کبریائی اور عظمت بیان کرنی ہے تو اللہ دی, اور کی کہنا ہے اللہ اکبر. پڑھ لو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان دنوں دے اندر جو ہی ذی الحجہ دا چند شروع ہو جائے, گلیاں دے اندر, بازاراں دے اندر, اپنے گھراں دے اندر, گلی کوچہ دے اندر, مساجد دے اندر تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. اور تکبیرات جو میرے محبوب کی سنت و ثابت ہیں وہ دو ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. اور دوسری تکبیر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. مشہور دو ہیں, اور بھی حدیث سے یہ حدیث و کلمات اور بھی ثابت ہیں, لیکن زیادہ تر مشہور ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جنہ لوگوں نے قربانی کرنی ہے ذی الحجہ دا چند نظر آن تو بعد انہوں نے بال ناخن نہیں کٹوانے. کیوں نہیں کٹوانے؟ جدو بندہ احرام بن لینا ہے نا, احرام بن کے وہ پابندیاں دے اندر آ جاتا ہے, اپنا ناخن نہیں کٹ سکتا. احرام بنن والا مکھی نہیں مار سکتا, اپنے بال کھچ کے توڑ نہیں سکتا, اپنے جسم دے وچوں کوئی خون نہیں کٹ سکتا, شکار نہیں کر سکتا. وہ اللہ دا قیدی بن کے پابند ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جڑے میرے گھر گئے نا گھر, انہوں نے تو حاضری دیتی ہے, اتنے قیدی بن گئے میرے گھر دے, میرے دربار دے. اور اگر تسی نہیں نہ گئے
تو کم از کم انہاں دے نال مشابہت اختیار کر لو، انہاں دے نال میں اللہ تواڈے واسطے بھی معافی دا اعلان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی بندے دے کولو کوئی استطاعت نہ ہوئے قربانی کران دی، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے محبوب جی میرے کولو تو صرف ایک ہی بکری ہے، بچے دودھ پیندے، اس کے علاوہ میرے کو ہور کوئی چیز نہیں ایسی جڑی میں اللہ دے راستے دے اندر قربان کراں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نو ذبح نہ کر، اس بکری نو ذبح نہ کر جس بکری دا بچے دودھ پیندے جے کو تو فائدہ اٹھا رہا۔ ہاں ایک ہور کم کر لا، تو ہی جس طرح قربانی کرنے والے بندے نے ناخن نہیں کٹنے، بال نہیں کٹوانے، تو بھی اسی طرح ناخن نہ کٹوا، بال نہ کٹوا۔ عید والے دن قربانی کرنے والے دے نال مشابہت اختیار کر کے عید والے دن کر لیں، تمام اضحیہ کا عند اللہ، اللہ دے ہاں تیرا اے عمل بھی قربانی دے برابر اللہ ثواب لکھ دے۔ تو پہلا عمل اللہ دی کبریائی بیان کرنی ہے، اور دوسرا عمل بال ناخن انہاں دنوں دے اندر نہیں کٹانے، قربانی کرن تو بعد کٹانے۔ اور تیسرا عمل 9 ذی الحجہ دا روزہ، یہ جڑا 9 والا دن ہے نا، 9ویں ذی الحجہ، یہ بڑی عظمت شان والا دن۔ اور اس دفعہ نا اللہ کریم نے نا بڑی کرم نوازی کی ہے اس سال۔ پہلے نا 9 ذی الحجہ پاکستان اور سعودیہ دے نال نا مختلف تاریخاں دے اندر آندا سی، اتنے ایک دن پہلے ہوندا سی اور ساڈے کول بعد دے اندر ہوندا ہے۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا تے اشکالات پیش کرتے ہوندے سن، دیکھو جی ہن اسی سعودیہ دے نال روزہ رکھیے جے پاکستان دے نال، حالانکہ یہ مطلب ہے کہ صرف جس علاقے دے اندر رہندے ہو وہ دے مطابق رکھنا چاہیے، مسئلہ پھر بھی ہوئی ہے۔ لیکن اس سال اللہ تعالیٰ نے سارے اشکالات دور کر کے 9 ذی الحجہ پوری دنیا تے ایک دن دے اندر نصیب کر دیا۔ جس دن 9 ذی الحجہ سعودیہ دے اندر ہوئے گا، اسی دن 9 ذی الحجہ پاکستان دے اندر بھی ہوئے گا۔ اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اس دن دا روزہ، یہ 9 ذی الحجہ والا دن بڑی فضیلت والا دن ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ والا دن نا حاجی میدان عرفات دے اندر ہوندے، توجہ میدان عرفات دے اندر ہوندے، اور میدان عرفات دے اندر پہنچنا ٹھہرنا یہ نام ہی حج ہے۔ یہ وقوف کرنا ٹھہرنا میدان عرفات دے اندر، اس کو اللہ دے رسول نے حج قرار دیتا۔ یہ حج دا رکن اعظم ہے اتنے ٹھہرنا۔ حدیث سنیے گا، حدیث راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کھڑا سا، اور دن سی 9 ذی الحجہ دا، عرفہ دا دن۔ کچھ لوگ نجد دے وچوں آئے اور انہوں نے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کو پوچھا کیف الحج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کی ہے؟ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، 9 ذی الحجہ نو میدان عرفات دے اندر ٹھہر جان نو، پہنچ جان نو حج آکھیا جاتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر دی نماز تو پہلے میدان عرفات دے اندر 9 ذی الحجہ نو پہنچ گیا، میرے محبوب نے فرمایا فقدمت حجہ، اس نے اپنے حج نو مکمل کر لیا۔ تو 9 ذی الحجہ حاجی میدان عرفات دے اندر ہوندے، لیکن جن لوگ اسی اتنے نہیں پہنچ سکتے، ساڈے واسطے حکم ہے کہ 9 ذی الحجہ نو روزہ رکھنا۔ اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن اللہ نے اپنے دین اسلام دی تکمیل دا اعلان کروایا ہے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماء بنت امیس فرما دی ہیں کہ میں رسول اللہ دے بالکل قریب سا، اور اللہ دے رسول اٹھنی دے اوپر سوار ہیں، لیکن اٹھنی دے اندر طاقت نہیں ہے کہ رسول اللہ دا بوجھ برداشت کرے۔ وہی دا سلسلہ شروع ہوا اور اٹھنی بیٹھ گئے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکایا، جبرائیل امین نے یہ عہد لے گیا الیوم
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج یوم عرفہ 9 ذی الحجہ میدان عرفات ہے، میں اللہ اپنی دین اسلام دی تکمیل دا اعلان کر رہا ہاں کہ اہل اسلام نو دس دیو کہ میں اللہ نے تواڈے اُتے دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے۔ یہودی آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول اور آ کے کہتے ہیں عمر جی جیڑی ایت اہل اسلام نو اللہ نے نصیب کیتی ہے، اگر یہ ایت ساڈے اُتے نازل ہوندی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ایت اگر ساڈے پیغمبر دے اوپر نازل ہوندی سانو نصیب ہو جاندی تو اسی اس دن عید مناندے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرد عمر کہنے لوگو مینوں پتہ ہے جس مقام تے ایت نازل ہوئی ہے، مینوں اس بات کا بھی علم ہے یہ ٹائم کیڑا سی، فرمایا کہ عصر دے ٹائم سی اور جمعہ دا دن سی، میدان عرفات دے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب دے اوپر دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اور اس دن دعا کیڑی کرنی ہے وہ بھی سنیے گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر دعائے یوم عرفہ، او لوگو سارے نالوں بہترین دعا ہے جیڑی یوم عرفہ والے دن پڑھی جاندی ہے۔ کیڑی؟ فرمایا کہ میں محمد نے بھی پڑھی ہے اور والنبیون من قبلی، میں محمد تو پہلے جتنے پیغمبر بھی آئے انہاں سارے نے وہ دعا پڑھی ہے، یوم عرفہ والے دن پڑھنی ہے، میدان عرفات نصیب ہو جائے پھر بھی پڑھنی ہے، اپنے علاقے کے اندر ہو پھر بھی پڑھنی ہے، اور بہترین دعا ہے اور میں محمد نے بھی پڑھی ہے، میں محمد تو پہلے جتنے پیغمبر آئے سب نے پڑھی ہے۔ وہ کیڑی دعا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ وہ دعا ہے جیڑی یوم عرفہ والے دن پڑھنی ہے اور بہترین دعا ہے، میں محمد نے بھی پڑھی ہے اور میں محمد دے کولوں پہلے پیغمبراں نے بھی پڑھی ہے۔ کیڑی دعا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 9 ذی الحجہ دا دن نصیب ہو جائے، میدان عرفات کے اندر ہمیں تب اس دعا دا وظیفہ کرنا ہے، اپنے علاقہ کے اندر ہمیں پھر بھی اس دعا دا وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ میرے محبوب کہہ رہے ہیں میں محمد نے بھی پڑھی ہے، میں محمد دے کولوں پہلے جتنے پیغمبر آئے انہوں نے بھی یہ دعا پڑھی ہے، تسی بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ اگر 9 ذی الحجہ نصیب ہو جائے تو اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ جڑا 9 ذی الحجہ ہے نا یہ بڑی شان والا دن ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کریم جتنے بندے 9 ذی الحجہ والے دن جہنم دے کلو آزاد کر دیں اتنے بندے کسی اور دن دے اندر جہنم دے کلو آزاد نہیں کرتے۔ اللہ اللہ 9 ذی الحجہ جس دن حاجی میدان عرفات دے اندر ہوتا اور صرف بندیاں نو جہنم دے کلو آزاد بھی نہیں کیتا جاندہ بلکہ فرمایا میرے محبوب دی حدیث ہے، فرمایا یباہی بہل ملائکہ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ فخر اللہ کہتے ہیں فرشتوں دیکھ لو میدان عرفات کے اندر جو آئے ہیں ان کو بھی دیکھ لو، جڑے میدان عرفات کے نہیں آئے انہوں نے دیکھ لو۔ کی کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور سنیے گا یہ 9 ذی الحجہ میدان عرفات کے اندر
حدیث راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان عرفات کے اندر سورج بالکل غروب ہونے کے قریب سے تو اللہ کریم نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میں اللہ دا پیغام سنا کیا۔ توجہ، میدان عرفات کے اندر حاجی موجود ہیں، 9 ذی الحجہ ہے، اور جبرائیل غروب آفتاب کے وقت آ گئے، اور جب آئے نا تو جبرائیل نے آ کے کیا ہے کہ اللہ سلام بھیج رہے ہیں تواڈے اوتے بھی اور تواڈی امت دے اوپر بھی۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ دے طرفوں سلام آ رہے ہیں، کیڑے دن؟ 9 ذی الحجہ والے دن، اور اللہ سلام بھیجن تو بعد کہہ رہے ہیں غفر لأہل العرفات، غفر لأہل العرفات، میں اللہ نے اہل عرفات دے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، غفر لأہل العرفات، اے 9 ذی الحجہ والے دن جتنے بھی عرفات میدان کے اندر لوگ موجود ہیں، میں اللہ نے سارے لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، اور انہاں دے حقوق دے ذمہ داریاں میں اللہ نے اٹھا لیاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے محبوب جی یہ صرف اعلان آج دے دن ہے یا باقی دنوں واسطے بھی ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نانا عمر جی صرف آج واسطے نہیں ہے، آج دے دن واسطے اعلان نہیں ہے۔ من آتا الى یوم القیامہ، قیامت دن تک جتنے لوگ بھی آندے رہیں گے اللہ اہل عرفات دے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ادھر معافی کا اعلان ہو رہا ہے، جڑے اسی نہیں پہنچے سانو روزہ رکھنے کا حکم دیتا جا رہا ہے۔ آخری حدیث سنیے گا، اس بار روزے کے متعلق سنیے گا۔ میدان عرفات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اپنی امت واسطے، اللہ میں اپنی امت واسطے دعا کر رہا کہ میری امت نو معاف کر دے۔ جبرائیل امین آئے اور فرمایا محبوب جی خوش ہو جاؤ، توجہ، محبوب جی خوش ہو جاؤ، تسی اپنی امت واسطے دعا کیتی ہے، اللہ نے تواڈی دعاواں نو قبول کر کے تواڈی امت واسطے معافی دا اعلان کر دیتا ہے، سوائے انہاں لوگاں تو جڑے ظالم توجہ کم پڑھنے لگا دے، سوائے انہاں لوگاں تو جنہاں نے ظلم کیتا ہے معاشرے کے اندر، ظالم لوگاں تو علاوہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تواڈی ساری امت نو معاف کر دیتا ہے۔ اے میدان عرفات کے اندر میرے محبوب نے دعا کی تھی، ظالم واسطے معافی کا اعلان نہیں ہویا، لیکن رات ساری میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے روندے دعا کے اندر بسر کی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت عباس بن مراس کہنے کہ مزدلفہ کے اندر امام کائنات فجر کے ٹائم پہنچے اور اچانک میرے محبوب دے اوپر وحی دا سلسلہ نازل ہونا شروع ہوا ہے، وہی ختم ہوئی ہے تو میرے محبوب مسکران دے ہویا صحابہ اکرام کی طرف دیکھے آئے۔ اللہ 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 اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب جی اللہ تو ہمیشہ مسکران دے رکھے، کیڑی بات کے اوپر مسکرا رہے ہو؟ فرمایا میدان عرفات کے اندر میں اپنی امت واسطے دعا کی تھی آئی، اللہ نے کیا ہی ظالمت تو علاوہ میں اللہ نے تواڈی ساری امت کو معاف کر دیتا ہے۔ میں محمد ساری رات دعا کرتا رہا کہ اللہ اگر تم مظلوم نو جنت دے دے، مظلوم نو جنت عطا کر کے تم مظلوم نو راضی کر دے، جب تو مظلوم راضی جنت کے اوپر ہو جائے تو اللہ اپنے ظالم بندیاں نو بھی معاف کر دے۔ فرمایا کائنات لوگوں مزدلفہ کے اندر میں آیا، میں محمد، جبرائیل نے آ کے میں محمد نو خوشخبری سنائیے کہ اللہ نے تواڈی ساری امت واسطے معافی دا اعلان کر دیتا۔ اللہ اللہ، اور اگلی گل سن لے ابو بکر
عمر میں محمد اس واسطے مسکرا رہے ہیں کہ جدو میری امت واسطے معافی کا اعلان ہویا ہے، شیطان نے اپنے سر دے اندر مٹی پانی شروع کر دیتی ہے، واہ میلا کرنا شروع کر دیتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے، پٹنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان دا واہ میلا دیکھ کہ میں محمد مسکرا رہا کہ بدبخت کس طرح پٹ رہا ہے اور رو رہا ہے کہ اللہ نے میں محمد دی امت نو معاف کر دیتا۔ اے 9 ذی الحجہ یہ انہاں لوگاں واسطے سارے انعام ہیں جڑے لوگ اتنے پہنچ گئے۔ ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے لوگ حج تے نہیں پہنچ سکے اپنے اپنے علاقے دے اندر ہیں، وہ 9 ذی الحجہ دا روزہ رکھیں۔ روزہ قرآن مقدس دا مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو، اتنا بڑا پیکج اور کوئی نہیں نظر آتا جتنا پیکج اللہ نے 9 ذی الحجہ کے روزے کے اوپر رکھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مسلم دی حدیث، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، 9 ذی الحجہ کا اور روزہ تیک رکھے گا، لیکن ایک روزے دی برکت دی وجہ تو اللہ 1 سال پہلے دے گناہاں نو معاف کر دیں گے اور 1 سال آئندہ آن والے سالہ دے گناہاں نو معاف کر دیں گے۔ توجہ کرو یار، انسان گناہ بعد دے اندر کرے گا، 1 سال تا پہلے جڑا گزر چکیا اور ایک روزہ رکھنے دی وجہ تو ایک آن والے سال دے بھی گناہ دی معافی دا اعلان۔ انسان گناہ بعد دے اندر کرے گا، لیکن کائنات دا رب ایک روزہ رکھن دی وجہ تو آن والے سال بعد ہی گناہ ہون والے دے اوپر بھی اللہ معافی دے اعلان۔ کدو روزہ رکھنا؟ 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ۔ اور اس حدیث کے اندر ایک بریک دیا ایک اور فائدہ بھی نظر آتا ہے، تسی توجہ کرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا جڑا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا 1 سال پہلے دے گناہ معاف اور 1 سال بعد والے دے گناہ معاف، جڑا بعد ہی سال آئے گا۔ اس تو یہ بھی محسوس ہویا کہ جڑا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا نا وہ 1 سال تک انہوں تے موت نہیں آ سکتی، 1 سال تک وہ مر نہیں سکتا۔ کیسے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں 1 سال پہلے دے گناہ معاف اور 1 سال بعد والے دے گناہ معاف۔ معلوم ہویا میرے پیغمبر دی زبان دے وچوں نکلے ہوئے ثابت کر رہا ہے 1 سال نے ہور رہنا ہے، یہ کو غلطیاں ہونیاں قصور ہونے تو میرا رب نے کی کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے دی وجہ تو اللہ 1 سال پہلے دے گناہ معاف اور 1 سال آن والے دے گناہ معاف کرتا ہے۔ 3 عمل میں دسے کہ جڑے انہاں دنوں دے اندر کرنے۔ پہلا عمل اللہ دی کبریائی، اللہ دی عظمت بیان کرنی اور کہنا ہے اللہ اکبر، سارے پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ انہاں پورے 10 دنوں دے اندر راتاں دے اندر چلدیاں پھردیاں کم کاج کردیاں اللہ دی کبریائی بیان کرنی ہے اور تکبیرہ پڑھنی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ناخن نہیں کٹانے، بال نہیں کٹانے، اے قربانی کر کے بال کٹانے ناخن کٹانے۔ اللہ حاجیاں دے نال مشابہت اختیار کرن دی وجہ تو اللہ پاکستان والے دی گناہاں نو معاف کر دیں گے۔ اور آخری عمل یہ کرنا ہے کہ 9 ذی الحجہ دا روزہ رکھنا ہے، 1 دن دا روزہ رکھنا ہے، 1 دن دا، لیکن میرے محبوب فرما رہے ہیں 1 دن 9 ذی الحجہ دا روزہ رکھن دی وجہ تو اللہ 1 سال پہلے دے گناہ معاف کر دیں گے اور 1 سال آن والے سال دے بھی گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا عمل 9 ذی الحجہ دا صرف 1 روزہ کی پروگرام ہے؟ انشاءاللہ رکھنا ہے، انشاءاللہ کہو انشاءاللہ صاحب
انشاءاللہ. اور ایک روزے دی وجہ تو اللہ نے 2 سال دے گناہ کو معاف کرنا ہے ان دنوں دے اندر. یہ بڑے قیمتی دن، رمضان تو بھی زیادہ اعلیٰ تے عظمت والے دن. ان دنوں دے اندر اپنی زبان تے یہی کلمات جاری ہونے چاہیے، چلدے ہاں، پھردے ہاں، بیٹھدے ہاں، اٹھدے ہاں، گھراں دے اندر کام کاج کرن والیاں ماواں بہناں بیٹیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ان دنوں کھیل کود دے اندر، بے حیائی والی باتاں دے اندر، فضول باتاں دے اندر، غفلت دے اندر بسر نہیں کرنا، اور اسی طرح بال ناخن نہیں کٹانے. 9 ذی الحجہ دے روزے کا خوب اہتمام کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پوری امت مسلمہ دے اوپر اپنی رحمت فرمان گے. اور عید دا اعلان ساتھیاں دے مشورے دے نال جو ہوئے گا انشاءاللہ وقت دی پابندی کی جائے گی. دوست احباب بر وقت تشریف لے آنا. اللہ تمام دوست احباب کی قربانیوں کو، پیار کو، محبت کو اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے.